بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اعلان فرما دیا تھا تو آدم کی عظمت اور برتری کے اعلان کے بعد اب فرشتوں سے آدم کی برتری کا اعتراف کروایا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ دیکھو علم میں یہ تم سے آگے ہے، میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے، میں نے اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اولاد آدم کو بھی میں نے شرف عطا کیا ہے، تو اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ جو ابلیس ہے یہ معلم الملائکہ تھا، یہ ملائکہ کے ساتھ رہا کرتا تھا، بلکہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ تھا بھی ملائکہ میں سے، جنس کے اعتبار سے وہ فرشتہ تھا، نوع کے اعتبار سے وہ شیطان تھا، یعنی اس کی حرکتیں، اس کی عادتیں، اس کے افعال جو ہے وہ درست نہیں تھے، لیکن جنس کے اعتبار سے وہ فرشتہ ہی تھا۔ اس لیے جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تاکہ آدم کی عظمت کا تم سے اعتراف ہو جائے، اعتراف کروایا جا رہا ہے۔ اور یہ آدم کہ جس کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ نوری مخلوق ملائکہ جس کو سجدہ کریں، وہ آدم کے جو مسجود ملائک ہو، حیرت کی بات یہ ہے ناظرین کہ سوچیں کہ آج وہی اولاد آدم حقیر اور ادنا مخلوق کے آگے جھک رہی ہے، درختوں کے، دریاؤں کے، ندی نالوں کے، چاند سورج ستاروں کے آگے جھک رہی ہے۔ جس کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ فرشتے جس کے آگے جھکے، فرشتوں سے جس کی عظمت کا اعتراف کروایا گیا، اور آج وہی آدم، وہی اولاد آدم اس قدر گر چکی ہے کہ وہ خود سے کم تر مخلوق کے آگے جھک رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سب سے برتر بنایا، تو اب آدم کسی کمتر کے آگے نہیں جھکے گا تو اس برتر و بالا ذات کے آگے جھکے گا جس نے آدم کو یہ شرف، یہ عظمت، یہ مقام، یہ عزت عطا کی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی عظمت کا اعتراف بھی کروا دیا فرشتوں سے، ملائکہ سے، اور بتا دیا کہ آدم کی عظمت کیا ہے، اور ضمناً یہ بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت ابلیس نے انکار کیا تھا، اس نے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ بھی یہاں پر ذکر ہے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اور کیوں انکار کیا؟ تکبر کیا۔ ابلیس کا تکبر کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں آدم کو برتر نہیں مانتا ہوں، وہ کہتا تھا کہ آدم سے افضل میں ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ بھی ابلیس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائے ہیں۔ وہ کہتا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ آدم کی عظمت کا انکار کرتے ہوئے ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آرگیومنٹ کر رہا ہے اور دلیل پیش کر رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مٹی کا کام تو بچھنا ہے اور آگ کا کام اٹھنا ہے، تو مجھے اٹھنا چاہیے اور آدم کو بچھنا چاہیے۔ یہاں الٹا کیوں ہے کہ میں جو ہے وہ بچھ رہا ہوں تو میں نہیں بچھوں گا، اس نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو یہ دلیل پیش کی، کسی اعتبار سے سطحی طور پہ دیکھنے میں بظاہر مضبوط معلوم ہو بھی رہی ہے یا درست معلوم ہو بھی رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم براہ راست ہو جائے تو وہاں پر دلیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ عقل اور استدلال کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا ہے ابلیس کو تو وہاں پر حکم کی تعمیل بجا لانا ضروری تھا۔ اس وقت تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کر دیا جائے، اللہ کے آگے آرگیومنٹ نہ کیا جائے۔ وہ بادشاہ ہے،
وہ جو چاہے کرے، وہ جسے چاہے عزت اور عظمت عطا کرے، وہ جسے چاہے بلند کر دے، جسے چاہے پست کر دے، تو کس کی مجال ہے کہ اس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج کرے یا انکار کرے؟ اصل بات تو یہ تھی۔ یہی بات اگر ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ ہاں، کسی اگر مفسر یا عالم کی ذاتی رائے ہو تو اس میں بھی علمی سطح پہ ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب قرآن کا صریح حکم موجود ہو اللہ کا، تو وہاں پر تو کسی بڑے سے بڑے عالم، محقق، مفتی، مجدد، صاحب علم، کسی ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر، کسی کو مجال نہیں ہے کہ اللہ کے صریح حکم کے آگے کوئی دلیل پیش کر کے اس حکم کو معطل یا منقطع کر دے۔ یہ تو کسی کی مجال نہیں ہے۔ قرآن کے اندر، نصوص قرآنیہ کے اندر جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں وہ اٹل ہیں، اسے کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو وقتی مصلحت اور تقاضے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کہہ دیا جائے کہ نہیں اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا براہ راست جہاں حکم موجود ہو اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ وہ ابلیس جو دنیا کے چپے چپے میں، روئے زمین کی ہر جگہ پہ اس نے جا کے عبادت کی، ساتوں آسمانوں میں اس نے عبادت کی، ہر آسمان پر اس کا عبادت کی وجہ سے ایک باقاعدہ لقب مشہور تھا، ایک باقاعدہ نام مشہور تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو مردود اور راندہ بارگاہ ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم یا قرآنی آیت یا اس کے فیصلوں کا کسی بھی علت یا دلیل کی بنیاد پہ انکار کر سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج کرے۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے حکم کے غلام اور پابند ہیں۔ پیدا اس نے کیا ہے ہمیں، تو پھر اس کا حکم بھی چلے گا نا۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے ہمیں حکم دے، جس طرح چاہے حکم دے۔ تو جو اللہ کے براہ راست قرآن میں احکام ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نمونہ تخلیق آدم کے وقت، تخلیق کائنات کے وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا تھا ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے آگے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رکھیے گا کہ یہ جو سجدے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو، تو سوال ہوتا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر اللہ کو تو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، جس میں سے دو بڑے مضبوط اور مؤثر ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدے کا حکم دیا تھا۔ جس طرح ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں مگر کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو کعبہ کی جانب ہمارا رخ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے لیے ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت، ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ قوم متوجہ ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کا قبلہ آدم کو بنایا گیا، سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی تھا، اس میں بھی آدم کی عظمت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا، اور چونکہ پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا گیا تھا۔ تعظیم کے سجدے کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی موجود ہے قرآن کے اندر، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ بھی سجدہ تعظیم تھا۔ یہ سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، نبی کریم علیہ السلام نے صراحتاً غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیم کی بھی ممانعت کر دی، اس لیے اب تعظیم کی غرض سے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی تعظیم کی جائے گی تو تحیت کے لیے، تعظیم کے لیے السلام علیکم اس کا بدل ہے۔ اسی طریقے سے کسی عالم بزرگ کی تعظیم کی جائے گی تو دست بوسی کی جائے گی۔ تعظیم کا یہ انداز تو جائز رہے گا، لیکن سجدہ کسی بزرگ، ولی، پیر، فقیر، مزار کسی پر بھی اس شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل راہ خوار کرد،
بزندان لعنت گرفتار کد کہ تکبر اتنی خوفناک خطرناک چیز ہے کہ بندہ اگر اس کو اختیار کر لے، مخلوق میں سے کوئی اس کو اپنا لے، وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ذلیل و خوار اور راندہ بارگاہ ہو جاتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کی دولت عطا فرمائے، تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں اور اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔